آج 22 ذوالحج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر سال بعد موقع ملنا ہے۔ خدا را اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، ورنہ سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22 ذوالحج ہفتے کے دن اس بابرکت دن میں خاص وظیفہ لے کر آپ کی حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپے پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، مصائب و علم ہے، گھر میں روپے ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ ناظرین اکرام، آج 22 ذوالحج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ تنگ دستی، غربت، سب کچھ بھاگ جائے گی۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت ہی جلد راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو، اور اس کی ہر جائز حاجت و مراد اور خواہش کو پورا کر دو۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی، میرا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کریم کو سچے دل سے پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام پڑھتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج اس مبارک مہینے کے برکت دن گزر رہے ہیں، جو آج کے دن اللہ پاک کے نام کی اس تسبیح کا وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال افسوس میں ہی مبتلا رہے گا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آج 22 ذوالحج ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں،
کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پھر اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرضہ اتر جائے تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر کوئی بینک میں بڑی رقم چاہتے ہیں، مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمات آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یہ کلمات ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفاتی نام سے پکارو گے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، تو پھر وہ ذات آپ کو رزق کیوں نہیں دے گی؟ وہ ذات تو بن مانگے عطا کرتی ہے، وہ ذات تو ہر خاص و عام کو رزق دیتی ہے۔ پتھر کے اندر کیڑوں کو، پرندوں کو، گھونسلوں میں مچھلیوں کو، پانی کے اندر وہ ذات اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص 7 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آج 22 ذی الحج ہفتے کے دن کا قیمتی وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب آج 22 ذی الحج ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں
جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر آخر میں 300 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ حاضرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیفیں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔